یہ ہے وقت میڈیا پہ۔ ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں جشن ادب نے اپنے 5th انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول 2016 کا کیا انوگریشن۔ جشن ادب نے یہ شام ڈیڈیکیٹ کی تھی پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ افسانہ نگار، ادیب، شاعر مرحوم انتظار حسین صاحب کے نام۔ اس موقع پر پاکستان کی عالمی شہرت یافتہ شخصیت جناب انور مقصود صاحب، گورنمنٹ آف انڈیا کے ایکس ہوم سیکرٹری جناب انل بیجل صاحب، مشہور شاعر جناب پروفیسر شمیم حنفی صاحب اور جناب شاہد مہدی صاحب نے مرحوم انتظار حسین کو اپنی خراج عقیدت پیش کی، ساتھ ہی ان کی زندگی پر روشنی بھی ڈالی۔ اس کے ساتھ ہی جشن ادب کا ان سبھی صاحبان نے شکریہ ادا کیا اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کے لیے۔ اس موقع پر جشن ادب نے پاکستان کی عالمی شہرت یافتہ شخصیت محترم جناب انور مقصود صاحب، جو ڈرامہ نگار بھی ہیں، گیت کار بھی ہیں، طنز نگار بھی ہیں، پینٹر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں اور خوبصورت شاعر بھی ہیں، کیا کیا ان کے پاس فن ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ جی ہاں، جشن ادب نے ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے پاسبان ادب 2012 ایوارڈ سے انہیں نوازا۔ 2012 میں وہ کسی وجہ سے ہندوستان پہنچ نہیں سکے تھے، تو یہ ایوارڈ اب ان کو دیا گیا۔ میں دعوت دے رہا ہوں بھائی کو، اب آپ کو آنا پڑے گا میری فرمائش پہ۔ آپ عمر بے وجہ گزارے بھی نہیں جا سکتے، عمر بے وجہ گزارے بھی نہیں جا سکتے، اتنے زندہ ہیں کہ مارے بھی نہیں جا سکتے، عمر بے وجہ گزارے بھی نہیں جا سکتے، اتنے زندہ ہیں کہ مارے بھی نہیں جا سکتے، حال اب یہ ہے کہ دریا میں بھی لگتا نہیں جی اور کسی ایک کنارے بھی نہیں جا سکتے، حال اب یہ ہے کہ دریا میں بھی لگتا نہیں جی اور کسی ایک کنارے بھی نہیں جا سکتے، ساری شکلوں سے پرے ہے وہ ہمارا محبوب، سو تصور کے سہارے بھی نہیں جا سکتے، ساری شکلوں سے پرے ہے وہ ہمارا محبوب، سو تصور کے سہارے بھی نہیں جا سکتے، نیند سے اس کو جگانا بھی ضروری ہے بہت، رات بھر اس کو پکارے بھی نہیں جا سکتے، نیند سے اس کو جگانا بھی ضروری ہے بہت، رات بھر اس کو پکارے بھی نہیں جا سکتے، جیتنے کا نہ کوئی شوق نہ توفیق ہمیں، لیکن اس طرح تو ہارے بھی نہیں جا سکتے، جیتنے کا نہ کوئی شوق نہ توفیق ہمیں، لیکن اس طرح تو ہارے بھی نہیں جا سکتے، اور اس جگہ جا کے وہ بیٹھا ہے بھری محفل میں، اب جہاں میرے اشارے بھی نہیں جا سکتے، اس جگہ جا کے وہ بیٹھا ہے بھری محفل میں، اب جہاں میرے اشارے بھی نہیں جا سکتے، زیب تن اتنے کیے دل نے ہوس کے ملبوس کہ شب وصل اتارے بھی نہیں جا سکتے، زیب تن اتنے کیے دل نے ہوس کے ملبوس کہ شب وصل اتارے بھی نہیں جا سکتے، فرحت احساس تجھے منع ہے جانا اس تک، کیا تیرے خون کے دھارے بھی نہیں جا سکتے۔ اس پروگرام میں شرکت کر رہے گورنمنٹ آف انڈیا کے ایکس ہوم سیکرٹری جناب انل بیجل صاحب نے کچھ اس طرح سے اپنی بات رکھی۔ یہ فیسٹیول مرحوم جناب انتظار حسین صاحب جیسی شخصیت کی یادداشت میں ہو رہا ہے، جو اردو ناول، شارٹ سٹوریز، پوئٹری اور فکشن لکھنے میں ساری دنیا کی ایک لیڈنگ لٹریری فگر مانے جاتے تھے۔
मेरी निगाह में जश्न अदब का ये इनिशिएटिव बहुत काबिल तारीफ है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से तशरीफ लाए पाकिस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत जनाब अनवर मकसूद साहब ने अपनी तकरीर में कुछ इस तरह से अपनी बात रखी। अब भारत में भी जहाँ तक अदब का ताल्लुक़ है, भारत में भी चंद अदीब रह गए, जिनमें एक हैं गोपी चंद, एक चंद और हैं, वो हैं ज्ञानचंद, वो मुल्क से बाहर हैं, और फारूकी साहब हैं, उनका रिसर्च का काम कई चांद थे सरे आसमां। इतनी अच्छी किताब मैंने मुद्दतों बाद पढ़ी है, और आप लोग खुशनसीब हैं कि वो आपके साथ रहते हैं। गोपी चंद साहब का साया बहुत है, और ये प्रोग्राम के ये मतलब ये महफिल नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है उस प्रोग्राम का जो रंजीत करने जा रहे हैं। जश्न अदब के सेक्रेटरी हैं कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब, खूबसूरत शायर और आईटी प्रोफेशनल, जिनकी काविशों से जश्न अदब अदबी हलकों में तेजी से फेमस होता जा रहा है, और कुछ ही सालों में जश्न अदब ने अदबी हलकों में अपना अलग मकाम बना लिया है। जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब कैसर खालिद साहब, जो एक खूबसूरत शायर भी हैं। जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर अजय शर्मा साहब। ये सभी हजरात उन सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जो जश्न अदब को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। कैमरा पर्सन हसन के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।